بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اولاد کی تربیت کے موضوع پر گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج ہم بات کریں گے بیٹیوں کی پیدائش، ان کی تربیت اور ان کی پرورش کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا بشارتیں آئی ہیں۔ ناظرین، عام طور سے معاشرے کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بیٹیوں کی پیدائش پر وہ خوشی کا احساس اور وہ خوشی کا اظہار نہیں ہوتا جو بیٹوں کی پیدائش پر ہوتا ہے۔ بیٹوں کی پیدائش پر جو خوشی کا ماحول ہوتا ہے، افراد خانہ کے اندر جو خوشی کا اظہار ہوتا ہے، وہ بیٹیوں کی پیدائش پر نہیں ہوتا۔ اور بیٹیوں کی پیدائش کو عام طور سے والد یا والدہ ایک بوجھ سمجھتے ہیں اور پریشانی محسوس کرتے ہیں، حالانکہ یہ صفت اور ایسی کیفیت اسلام کے آنے سے قبل زمانہ جاہلیت کے کافروں کے اندر پائی جاتی تھی کہ جب انہیں بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی تو وہ ناراضگی محسوس کرتے اور ان کا چہرہ کالا ہو جاتا تھا اور وہ گھٹنے لگتے تھے بیٹیوں کی پیدائش کی خبر سن کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ زمانہ جاہلیت کے کافروں کی یہ حالت تھی کہ جب انہیں بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی تو ان کا چہرہ بدل جاتا، کالا ہو جاتا اور وہ گھٹنے لگتے بیٹیوں کی پیدائش کی خبر سن کر۔ ناظرین، زمانہ جاہلیت میں کافروں کے اندر ایسی حالت تھی کہ وہ بیٹی کی پیدائش اگر ہو جاتی تو وہ کوشش ہوتی کہ کسی طرح اس کو زندہ درگور کر دیا جائے اور اس سے کسی طرح چھٹکارا حاصل کر لی جائے۔ چنانچہ بہت سارے واقعات اس طرح کے ہیں کہ بیٹیوں کو ان لوگوں نے زندہ درگور کیا اور ان کے ساتھ بہت ہی بے رحمی اور ظالمانہ سلوک کیا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بعثت ملی اور اسلام دنیا کے اندر آیا تو بیٹیوں کو بہت ساری فضیلتوں سے نوازا اور یہ جو ظالمانہ ماحول تھا، یہ ظالمانہ سلوک تھا بیٹیوں کے ساتھ، اس کو ختم کیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی پیدائش، ان کی تربیت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے سلسلے میں بہت ساری بشارتیں حدیثوں کے اندر سنائی ہیں۔ ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ولدت لہ ابنۃ فلم یعدها ولم یہنها ولم یؤثر ولدہ علیہا ادخلہ اللہ بها الجنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی سے نوازا اور اسے وہ زندہ درگور نہیں کیا اور نہ ہی اس کو کمتر سمجھا اور نہ بیٹے کو بیٹی پر فوقیت دی، یعنی بیٹے کو بیٹی سے برتر نہیں سمجھا اور اس کو بیٹی پر ترجیح نہیں دی، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ یعنی بیٹی کو کمتر سمجھنا، حقیر سمجھنا، اسی طرح بیٹی کو بیٹے سے کمتر سمجھنا یا بیٹے کو فوقیت دینا بیٹی سے اور بیٹی کو حقیر سمجھنا، کمتر سمجھنا، یہ اسلام کے اندر بہت ہی برا سمجھا گیا۔ اور جنت میں جانے کی جو بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی وہ یہ کہ بیٹی کو بیٹے پر فوقیت دے اور یہ نہ ہو کہ بیٹے کو بیٹی پر فوقیت دی جائے، بلکہ بیٹی کی پیدائش پر خوشی کا اظہار ہو اسی طرح جس طرح بیٹے کی پیدائش پر ہوتی ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا
جاء یوم القیامت انا وہو وضم اصابعہ، کہ جس شخص نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی، اس کا نکاح کیا اور اس کے سارے معاملات کو اچھے طریقے سے حل کیا، تو قیامت کے روز وہ شخص اور میں اس طرح قریب ہوں گا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو قریب کر کے ملا کر کے فرمایا کہ وہ شخص جس نے بیٹی کی صحیح تربیت کی اور اس کو صحیح طریقے سے پرورش کر کے اس کا نکاح کیا اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، تو وہ بیٹی کا والد اور میں اس طرح قریب ہوں گا جنت کے اندر۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال 3 بنات او 3 اخوات وجبت له الجنہ، کہ جس شخص نے 3 بیٹیاں یا 3 بہنوں کی پرورش کی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور ان کی دیکھ ریکھ کی، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ فقیل یا رسول اللہ واثنتین، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واثنتین، فقیل یا رسول اللہ وواحدۃ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وواحدۃ، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بیٹیوں کی پرورش پر خوشخبری جنت کی سنائی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اندر یہ اشکال پیدا ہوا کہ جس کو 2 بیٹیاں ہوں تو کیا اس کے لیے بھی جنت کی خوشخبری ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بیٹیوں پر بھی جنت کی خوشخبری ہے۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف سے ایک اور اشکال ہوا کہ جسے ایک ہی بیٹی ہو تو کیا اس کے لیے بھی جنت کی خوشخبری ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک بیٹی بھی ہے اور اس کی وہ اچھی تربیت کرتا ہے، اچھی طریقے سے پرورش کرتا ہے اور اس کے اچھے طریقے سے نکاح کرتا ہے اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے تو اس کے لیے بھی جنت کی خوشخبری ہے۔ ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے گھر کے اندر موجود تھی اور ایک عورت آئی کچھ ضرورت کے تحت اور اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا تو گھر میں کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایک کھجور کے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس مجبور اور غریب عورت کو وہ ایک کھجور دے دی۔ پھر دیکھا کہ وہ عورت اس کھجور کو 2 ٹکڑے کر کے دونوں بیٹیوں کو کھلا دیا اور وہ خود نہیں کھائی، پھر وہ وہاں سے چلی گئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ پورا واقعہ سنایا کہ اس طرح کا معاملہ ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشیء فاحسن الیہن کن له سترا من النار، کہ جو بھی شخص بیٹیوں کی پرورش اچھے طریقے سے کرے گا اور جس کو بھی بیٹی کی پرورش اور اس کی تربیت کا موقع ملے اور اس کے ساتھ وہ اچھا معاملہ کرے، اچھی طرح تربیت کرے، تو اس کے لیے جنت جہنم کے راستے میں جانے سے یہ روکنے کا سبب ہوگا۔ جہنم کے راستے کے لیے ایک آڑ بن جائے گا یہ اس کی تربیت کرنا اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی تربیت، ان کی پرورش، ان کی دیکھ ریکھ کرنے پر بہت ساری فضیلتیں سنائی ہے۔ ناظرین، بیٹے یا بیٹی کی پیدائش یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت کا نظام ہے۔ جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں سے نوازتا ہے۔ چنانچہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء وقیما انہ علیم قدیر، کہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے،
کسی کو بیٹیوں سے نوازتا ہے، کسی کو بیٹوں سے نوازتا ہے، کسی کو دونوں سے نوازتا ہے اور کسی کو دونوں سے محروم رکھتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے جس طریقے سے نوازتا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ معاشرے کے اندر بیٹیوں کی پیدائش کو اچھا نہیں مانا جاتا اور اس کو حقیر سمجھا جاتا ہے، کمتر سمجھا جاتا ہے اور شرمندگی کا اظہار کیا جاتا ہے، اور وہ عام طور سے غربت اور بھوکمری اور بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنے کی وجہ سے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ نحن نرزقهم وإياكم، یعنی ان اولاد کو اور تمہیں سب کو رزق ہم دیتے ہیں، رزق کے مالک ہم ہیں، تم اپنے ذمے رزق کی ذمہ داری لے کر یہ نہ سمجھو کہ ہم بیٹیوں کی پرورش کیسے کریں گے، اس کا سارا نظام کیسے کریں گے اور اس کے جو انتظام ہے وہ ہم سے کیسے ہو سکے گا۔ یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے تحت اور اپنی طرف سے وہ سارا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیتا ہے۔ اس لیے جو بھی حضرات عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ زمانہ جاہلیت کی طرح آج تو زندہ درگور نہیں کرتے، لیکن یہ ہوتا ہے بہت سارے افراد ایسے ہیں جو رحم مادر میں بطن کے اندر ہی، پیٹ کے اندر ہی وہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ کرواتے ہیں کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اور اگر بیٹی ہوتی ہے تو وہ اس کی خواہش نہیں ہوتی کہ بیٹی پیدا ہو اور وہ ہمارے گھر میں بیٹی آئے، چنانچہ وہ پیٹ کے اندر ہی بیٹی کا اسقاط کروا دیتے ہیں اور اسے گویا کہ قتل کروا دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک قتل ہے، جس طرح زندہ درگور کرنا پیدائش کے بعد، اسی طرح پیٹ کے اندر بھی اگر وہ اس کے ساتھ اسقاط کا معاملہ ہوتا ہے یا کسی بھی طریقے سے اسے ضائع کیا جاتا ہے تو یہ بھی ایک طرح کا قتل ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سخت باز پرس ہوگی۔ اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، بیٹیوں کی پیدائش پر خاص طور سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری بشارتیں سنائیں، وہ 3 فضیلتیں ایسی ہے جو بیٹیوں کی پیدائش، ان کی پرورش اور ان کی صحیح دیکھ ریکھ، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے پر والدین کو 3 فضیلتیں حاصل ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے، جنت کا دخول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں وہ جانے والا بنے گا۔ دوسری فضیلت یہ بتائی کہ اسے جہنم سے چھٹکارا ملے گا، کہ وہ جہنم سے بچ جائے گا بیٹیوں کی صحیح پرورش کرنے پر۔ اسی طرح تیسری فضیلت جو سب سے بڑی فضیلت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا موقع ملے گا۔ جو بھی بیٹیوں کی صحیح تربیت کرے گا اور بیٹی کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا اور بیٹی کی صحیح پرورش کرے اور بالغ ہونے کے بعد اس کا صحیح طریقے سے انتظام کر کے نکاح کر دے، تو یہ بیٹیوں کی پیدائش، ان کی پرورش اور ان کی تربیت کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں سنائی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور سب لوگوں کو صحیح طریقے سے زندگی گزارنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔